نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات مل کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارے ان بھائیوں نے پیغام صوفیہ کانفرنس کے عنوان سے آج کی اس بزم نور کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہتمام کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور دین کے کاموں میں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائلوں میں آپ سے ملاقات رہتی ہے پہلے بھی، تو آج تو آمنے سامنے ملاقات ہے نا جی، تو اگر آج بھی آپ نے موبائل ہی دیکھنے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ویڈیو ہی دے دیتے، کام چل جاتا۔ تھوڑی آپ زیادہ توجہ کریں، اور ایک میں نے گزارش آپ سے ضرور عرض کرنی ہے، کم از کم میں جس قابل ہوں مجھے اچھی طرح پتہ ہے، من نانم کے من دانم، کسی غلط فہمی اور کسی خوشی فہمی میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ دین کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کی طرف لوگوں کی توجہ کرا دیتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا اتنا رشتہ بہترین ہے کہ اگر ہم آپ کو کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ زندگی جب بھی کیمروں کی نظر ہوتی ہے یا زندگی جب بھی ہوائی چیزوں کی نظر ہوتی ہے تو وہ تکلف پیدا کرتی ہے۔ حقیقت پسندی زندگی کا حسن ہے، حقیقت پسند رہیں، بات سنیں، اس پر عمل کریں، اور یہی ہمارے لیے اس دور میں بہتر ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا، جب دوست اصرار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کی کئی باتیں سنی ہیں، تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں جب اتنی سن لی ہیں تو پھر عمل نہ کرنا شروع کر دیں۔ تقریریں نہ تو کانوں کی لذت کے لیے ہیں اور نہ پیٹ بھرنے کے لیے ہیں، اور خدا ہمیں معاف کرے ہمارا یہ کاروبار بھی نہیں۔ ہاں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، اور سانو تخت زارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم دینی ماحول میں بھی ریٹ لگتے سودے طے ہوتے دیکھتے ہیں۔ خدا کے بندو، سب کو تو یہ سعادت نہیں ملتی، اگر اللہ کسی کو یہ سعادت دے تو مقام شکر پر کھڑا ہو۔ کسی لوگ آتے ہیں نا مجھ سے ملنے کے لیے اور دوڑتے ہیں، میں اس طرح موم بتی ڈھلتی ہے، اس طرح کئی دفعہ میرا وجود ڈھل رہا ہوتا ہے کہ یار تو کیا ہے، کیا تیری حیثیت ہے، اور یہ لوگ پیار کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا اتنے بڑے اجتماع میں ہر آدمی سے ملاقات کرنا، ممکن نہیں ہوتا، ورنہ جس پیار سے، جس محبت سے، جس درد سے اور جس دعا کے لہجے میں آپ لوگ آتے ہیں، آپ کے سامنے تو آنکھیں بچھا دینی چاہیے، دل فرش راہ کرنا چاہیے۔ بس دعا کریں کہ ہماری نیتوں اور ارادے
ہمیشہ اخلاص کے وضو کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنے فضل کے ساتھ درگزر کر کے صبح قیامت محبوب کے غلاموں کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ صوفیاء کا پیغام وہی ہے جو کتاب و سنت کا پیغام ہے۔ اپنے اپنے دور میں انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات اس دور کے تقاضوں کے مطابق عام کیں۔ میں نے قرآن مجید سے جو الفاظ مبارکہ تلاوت کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کردار اور عمل بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ ان کا دن اس طرح گزرتا ہے کہ وہ زمین پر بڑی وزاداری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ ان سے الجھنا چاہتا ہے، کوئی بے معنی بے مقصد لغو گفتگو کرنا چاہتا ہے، انہیں کسی لایعنی کام میں الجھانا چاہتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، لایعنی بے مقصد اور لغویات میں اپنے وقت کو ضائع۔ ایک تو وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اللہ کی ان پر بے شمار انعامات ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی انہیں عجب میں، خود پسندی میں، تکبر میں، بڑائی میں مبتلا نہیں کرتی، عاجزی ان کا وتیرہ رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی زندگیاں بلا وجہ بحث و مباحثہ میں نہیں گزار دیتے، لایعنی ابحاث کے اندر چیزوں کو ضائع نہیں کرتے، یہ ان کا دن ہے، یہ ان کے دن کی روٹین ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ دن عاجزی والا ہے، الجھاؤ سے بچنے والا ہے، اور رات عبادت والی ہے۔ ہمارے مزاج کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کوئی نہ کوئی تکبر الا ماشاءاللہ جنم لے لیتا ہے۔ ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ شان بن گئی ہے، میں علامہ صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، اور میں علاقے کی سماجی شخصیت ہوں، اور میں جناب ڈاکٹر صاحب ہوں، اور میں جناب اسکول کا استاذ ہوں، اور میں نے فلاں چیز سکھائی ہے، اور میری ہر آدمی نے دو چار چیزیں سوچ کے اپنا جو لوگ صاحب فضیلت ہیں ان کو عزت دی جائے گی، لیکن جو عزت دینے والا ہے وہ تو عزت دے گا، لیکن اگر کوئی خود بن کے بیٹھ جائے تو کہ میری بڑی شان ہے، میرا بڑا پروٹوکول ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس پروٹوکول کو مانگ کے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے قریب رہنے والے لوگ تکلیف میں آ گئے کہ یار کتنا کو پروٹوکول دیں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگوں کے لوازمات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ گھر میں آنے کا کبھی کہہ دیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وہ جگہیں جہاں عاجزی کا درس دیا جانا چاہیے تھا، سادگی کا درس دیا جانا چاہیے تھا، جو پیر طریقت کہلا رہے تھے، ان کے پروٹوکول دیکھنے کے قابل ہیں، ان کی گاڑیوں کے قافلے، ان کے لاؤ لشکر، ان کا آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی عیاری ہے اور شہنشاہی بھی عیاری۔ مزاج کی عاجزی، کیا خوبصورت لفظ بیان کیے کریم محبوب نے۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کر، عرش کا مالک تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ اور عاجزی ہاتھ چومنے کا نام بھی نہیں، جھوک کے ملنے کا نام بھی نہیں، انکساری کی صورت نہیں ہوتی کہ آپ بڑا کسی کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو بڑے جھک رہے ہوتے ہیں، بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے میٹھے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ میٹھا، بعض اوقات کسی کو اپنے حق میں۔ عاجزی کا معنی یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر عاجزی ہو، تیرا اندر عجب سے خالی ہو،
آپ یقین کریں اگر یہ مزاج بن جائے نا ہماری طبیعتوں میں، یہ آ جائے تو لوگ بہت ساری تکلیف سے بچ جائیں۔ رب کے بندوں میں عاجزی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں میں انکساری۔ ابھی یکم محرم گزرا ہے، جناب فاروق اعظم کا یوم شہادت۔ 24 لاکھ مربع میل پہ جس آدمی کی حکومت ہو اور بندہ اتنا زیرک ہو، اتنا سمجھدار ہو، اتنا معاملہ فہم ہو کہ پوری مملکت میں کسی شخص کو کوئی شکایت ہی نہ ہو، عدل، انصاف، روزگار، معیشت، ہر چیز پر پوری نظر ہو، لیکن مزاج کے عجز کا یہ حال ہے، دنیا سے بے نیازی کا یہ حال ہے کہ ملک شام کا ایک شخص ملنے آ گیا، اس نے آ کے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ کہا ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا۔ تو کہا عمر کہاں ملیں گے؟ او دوستو، یہ باتیں خوابوں کی نہیں۔ بادشاہوں کو ٹھیک کرنے سے پہلے میں اور آپ ٹھیک نہ ہو جائیں، بڑے لوگوں کی اصلاح سے پہلے ہم اپنے اندر سے تکلفات دور نہ کر لیں، پہلے تھوڑی اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئیں، روح کا، مزاج کا، طبیعت کا انقلاب برپا نہ کریں۔ بندہ دیکھ کے سلام لینا اور بندہ دیکھ کر اعراض کرنا، اس سے نکلنا ہے۔ تھوڑا سا بحیثیت مسلمان صاحب کو ایک نظر سے دیکھنا شروع نہ کریں۔ لوگوں کی عزت کریں، جیبوں کی عزت نہ کریں۔ لوگوں کی عزت کریں، ان کے عہدوں کی عزت نہ کریں۔ بندہ مومن کی عزت کریں، اس کے تعلقات کی عزت نہ کریں۔ اگرچہ صاحب فضیلت کوئی ہے تو اسے عزت دی جائے گی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن عام آدمی کو رسوا کر دینا، پریشان کر دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص نے آ کے پوچھا بادشاہ کا محل؟ تو انہوں نے کہا محل محل کوئی نہیں، مسجد میں چلے جاؤ، عمر سے ملاقات ہو جائے گی۔ یعنی وقت کے حکمران کہاں رہتے ہیں؟ تھوڑا سا بس بول دے، کہاں رہتے ہیں جی؟ انہوں نے ایسے ایسے کیا، بول دے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کہاں رہتے ہیں؟ اب تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، میں کہیں گیا ہوا تھا، کہنے لگے ہمارے مولانا اکثر سیاست پہ تقریر کرتے ہیں، ان کو منع کریں سیاست پہ تقریر نہ کریں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی سارے سیاستدانوں کو منع کر دیں، آج کے بعد دین کی کوئی بات نہ کریں، ان پر پابندی لگا دو کہ تم نے دین کا کوئی لفظ زبان سے ادا۔ کہنے لگے دین تو سب کا سانجھا ہے۔ میں نے کہا ملک بھی سب کا سانجھا ہے، یہ کسی کی اجارہ داری بالکل نہیں ہے۔ تو بہرحال مسجد میں امیر المومنین ملیں گے۔ وہ شخص کہتا میں مسجد میں حاضر ہوا تو میں نے کہا جناب عمر؟ تو کہنے لگے ادھر ہی تھے، یہیں بیٹھے تھے۔ کہاں گئے؟ کہا اسی دروازے سے نکلے تھے۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، ہمارا تو بادشاہ روڈ پہ چڑھ جائے جگہ ہی نہیں ملتی، اور یہ عجیب منظر ہے، یہاں چلے گئے، اور نام اتنا سنا ہے کہ ہمارے حکمران گھروں میں کانپتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر اپنانے کی چیز ہے، تکلف سے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہاں تو داماد گھر آ جائے تو سسر بیچارہ ساری دکانوں سے ادھار لیتا پھرتا ہے۔ ہاں اس کا پروٹوکول ہے کہ وہ سہا نہیں جا رہا۔ یہاں تو جناب لنگر شریف پکایا گیا ہے، لنگر شریف، اور عام لوگوں کا اور ہے، اور قبلہ کا لنگر اور ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے اس میں شفا ہوتی ہے تو بھی تو کھانا، تیرے لیے شفا نہیں اس میں، یہ کھانا تو بھی لنگر کی دال، اس میں تیرے لیے شفا نہیں ہے۔ حضرت عمر کہاں؟ ادھر ہی تھے۔ لوگ ڈھونڈتے رہے، بالآخر وہ ایک صاحب کہنے لگے وہ میں نے ابھی فلاں باغ میں جاتے دیکھا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باغ میں گیا، مٹی کے ڈھیلے کا سرانہ بنا کے حضرت فاروق اعظم کھجور کے درخت کے نیچے آرام فرما تھے، ان کا مقدس پسینہ ان کی پیشانی پہ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس سوئے ہوئے شیر کو دیکھ کر بھی میری ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ اور جناب عمر کی وہ کیفیت دیکھ کر، تقریر سن کر نہیں، ان کا کلام سن کر نہیں، ابھی گفتگو کی باری تو بعد میں آئے گی۔ عمر سوئے ہوئے تھے، میں انہیں سوئے ہوئے دیکھ کر ہی رو پڑا۔ میں نے کہا تیرے ڈنکوں کی بھی کیا بات ہے اور تیری عاجزی کی بھی کیا بات ہے، روب اور دبدبا کہاں تک ہے، تنتنا کہاں تک ہے، اور یہ مزاج، یہ انداز۔
کہتے ہیں جناب فاروق اعظم کے پاس میں کھڑا ہوا، انہوں نے آنکھ کھولی، کس کام سے آئے ہو؟ فلاں کام تھا۔ وہیں وہ اٹھے، ایک کنویں سے وضو کیا، وہیں زمین پر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں مجھے تو باتیں بھی نہیں یاد آ رہی تھی کرنی کیا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی بات کیا کرنی ہے۔ بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا حکمران ناانصافی کر کے سوتا ہے، غیر ذمہ دار ہو کے سوتا ہے، تو بیڈ پہ بھی نیند نہیں آتی، تو انصاف کر کے سوتا ہے، ذمہ داریوں کا احساس کر کے سوتا ہے، تو اللہ پتھروں پر بھی سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ جج جو ہے نا، اس کی مہربانی ہے وہ باہر جج رہے، گھر آ کے جج نہ بنے۔ اسکول ٹیچر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسکول میں پڑھایا کریں، گھر آ کے کتابیں کھلوانے کا حکم نہ دیں۔ علامہ صاحب سے، پیر صاحب سے گزارش ہے کہ پیر صاحب اور علامہ صاحب گھر سے باہر رہیں، گھر کے اندر آ کے پیر صاحب بننے کی ضرورت۔ آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی ایک جہت نہیں ہے، آپ کی کئی جہتیں۔ گھر آ کے بچوں کو کہہ دیتا ہے او بس میرے قریب نہ آنا، میں بڑی ٹینشن میں ہوں، تو ہوگا ٹینشن میں، پر وہ ٹینشن گھر سے باہر چھوڑ کے آ، تیرے بچوں کو تیری ضرورت ہے، وہ صبح سے منتظر ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے۔ تیری بیوی ہے، اسے اللہ نے تیرا لباس بنایا ہے، وہ باتیں جو تجھ سے کر سکتی ہے کسی سے کر ہی نہیں سکتی، تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے، یہ قانون خدا بندی ہے۔ اور تو کہتا میرا پروٹوکول ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بات ہی نہ کرو۔ تو اور میں زیادہ مصروف ہیں، یہ کائنات میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب کی ہے، لیکن حضور تو نواسوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، سرکار تو پیار کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں اپنے گھر والوں۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میں اور آپ سے ناراض؟ فرمایا بتاؤں پھر؟ تو حضور بتائیے۔ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا تھا۔ حضور بتانا بھی نہیں پڑتا، کہنا بھی نہیں پڑتا، آپ لفظوں سے سمجھ جاتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے۔ آپ جملوں سے، یہاں تو لوگ پورا احتجاج کریں، رو کے دکھائیں تو پھر بھی کہتے ہیں کیا ہوا۔ لفظوں سے، گفتگو سے، احساسات سے پتہ کر لینا کہ سامنے والا کس دکھ کا شکار ہے۔ کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تمہارے دل میں کوئی بات ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری روح قرار میں آ گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، اور میں نے پھر قسم ایک اور اٹھائی، اور میں نے قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کی قسم، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اپنے مزاجوں میں عجز پیدا کریں۔ ہمارے جو ماں باپ ہیں نا، انہیں ہمارے خرچوں کی ضرورت نہیں، انہیں ہمارے ٹائم کی ضرورت ہے۔ وہ بعض بچے بڑی نیکی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ابا جی کو خرچہ دیتا ہوں، تو جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تب خرچہ کون دیتا تھا ابا جی کو؟ تو دیتا رہا شروع سے خرچہ۔ میں رات کو روز طبیعت پوچھتا ہوں ابا جی کی جا کے، تو ڈاکٹر ہے؟ وہ تو ڈاکٹر آتے رات کو 10 منٹ کے لیے وارڈ میں آ کے پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، دوائی تو نہیں چاہیے، کچھ ہے تو نہیں کھانی؟ تو ڈاکٹر ہے؟ تو بیٹا ہے، تو ان کی کل کمائی ہے، تیرے اوپر عمر لگائی، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تیرے اوپر کی، تو ان کے قدموں میں بیٹھ، تو انہیں ٹائم دے، تو ان کے ساتھ وقت گزار، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو لے کر باہر نکل، ان کے ساتھ مل کے خریداری کر، ان کے ساتھ مشورے کر، چھوٹی چھوٹی باتیں کر۔ نہ سمجھ آئے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا والد راضی ہو گیا اس کا اللہ راضی ہو گیا۔
جس کا باپ ناراض اس کا رب بھی بلے شاہ. تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا تو اینو پھڑیا ہی نہیں. او بھائی تیرا باپ اگر راضی ہے, مانا کیا ہے کہ ذرا سمجھ لیں کہ تیرے ماں باپ کس چیز میں راضی ہوتے ہیں, اس رضا کو پا. اپنے مزاجوں, ذرا زمین پہ رہنا شروع کریں. یہ نکل آئے موبائلوں سے, تصویروں سے, بڑی بات ہے, میرے اتنے کمنٹس ہو کہ اتنے, یہ تو خوابوں کی دنیا ہے. ایسا نہ ہو آنکھ کھلے تو خسارہ ہی خسارہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلے تو پھر پتہ ہی نہ چلے زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں. باہر نکلیں, حقیقت کی دنیا میں آئیں, اور عجز, انکساری اور سادہ طرز زندگی. اور دوسرا پیغام, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہمارے معاشرے میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بحث کا ہے. کریں گے علماء, کبھی ضرورت پڑی تو احقاق کے حق کے لیے, پر عوام کا کیا کام ہے بحثیں کرنا؟ سارا دن بحث کرتے ہو. آپ یقین کریں وہ لوگ بھی بحث کرتے ہیں جنہیں بالکل اس موضوع پر الف با کا بھی نہیں پتا ہوتا. نکل آئیں آپ ان چیزوں سے. اور پھر لوگ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ بندہ ہے, اس نے فلاں بات کی ہے تو آپ ذرا مہربانی کریں. او خدا کے بندے, ہر بندے کو منہ تھوڑی لگا ہے, اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم اس سے بات کر سکیں. اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے. آپ ہر آدمی سے بحث کریں گے, ہر ایک کو منہ لگائیں گے آپ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتے, قالو سلامہ کے قابل. وہ لکھا ہے نا بزرگوں نے, گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا کالا ہے. 2 گھنٹے بحث ہوتی رہی, فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا. گھوڑا جاتے کہنے لگا بادشاہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ کہا نیلا. کہنے لگا میں بھی یہی کہتا ہوں. گدھا مانتا ہی نہیں, 2 گھنٹے سے بحث کر رہا ہے. تو بادشاہ نے بھی دونوں کی بات سنی اور کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے, اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. تو وہ گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا مجھے مطلب کیا؟ کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ سزا اس لیے نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے, سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. بڑا ہی بے وقوف آدمی ہے تم, ہر ایک سے بحث کرتے ہو, ہر ایک سے جا کر کلام شروع کرتے ہو. بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بحث کے نہیں سلوٹ کے قابل. ایک میرا فتویٰ ہے, آپ نے اس سے اختلاف کر لینا ہے, آپ کو عام اجازت ہے, سب کر سکتے ہیں. میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. نہ کرو تہاڈی مہربانی. اتنا سخت گھور رہے ہیں آپ, مجھے سخت گھور رہے ہیں. چلے میں نے کہا تھا اختلاف کر لیں, اختلاف کرو, لیکن آپ تو ناراض ہو گئے بالکل. اور بھائی میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ میاں صاحب کی. میں دلیل رکھتا ہوں نا, اس پر دلیل رکھتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو مرد کی تو پوری ہے نا. بحث کس نے ختم کرنی تھی؟ اونچا بولے. تو مرد تو کہتا ہے میں نے ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ جھگڑا بڑھانے میں زیادہ کردار میاں صاحب کا ہوتا ہے. ان کو چاہیے تھا اسے ختم کرتے. نہیں دسنا نہیں, کار جا کے نہیں یہ گل دسنی. آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں, لیکن جو عرض کر رہا ہوں پیار سے اسے سمجھو. او میرے بھائیوں, میں کھانا کھا رہا تھا, سفر کرتا رہتا ہوں اور پھر ادارے کی مصروفیات بہت زیادہ میرے ذمے ہیں. آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں, دیکھیں چھٹی بھی نہیں ہے اور آپ اتنے سارے لوگ آ گئے کہ جگہ ہی نہیں رہا بچی. یہ محبتیں جب دیکھتا ہوں تو پھر نکل بھی پڑتا ہوں. رات 2 بجے نکلا تھا گھر سے, اور ابھی مجھے کچھ مزید جگہوں پہ وعدے پورے کرنے اور پھر مجھے گھر جانا ہے, اور کل پھر اس حساب سے اگلی مصروفیات بھی یوں ہی چلیں گی. میں کھانا کھا رہا تھا, کچھ تھکا ماندہ تھا سفر کا کچھ دنوں سے. تو میں نے کہا بچوں سے کہ ذرا مجھے کھانے کے فوراً بعد تھوڑی دیر لیٹنا ہے تو کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے. تو میرے گھر والے کہنے لگے بچہ روتا روتا آیا مدرسے کا, بڑا شدید, آپ کو تنگ نہ کرتے لیکن زیادہ ہی رو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو بلا لیں. میرا خیال یہ تھا شاید کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہے تو اس لیے رو رہا ہے. بچہ اندر آیا تو کانپ رہا تھا بری طرح, اور اس کو بات کرتا تھا تو اس سے بات نہیں ہو پاتی تھی.
آنسو نکلتے، ناک سے رینٹھ نکلتی، بری حالت ہو گئی. میں نے پانی وانی پلایا اور تسلی دی. میں نے کہا پتر کیا ہو کیا گیا؟ کہنے لگا پیر صاحب میں گھر ٹیلی فون کیتا سی، میری امی تے ابو پھر پہ لڑتے نے. وہ جب دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو ہم جتنے بچے ہم چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں. میری بہنیں روتی ہیں، گھر کے اندر قیامت سی برپا ہوتی ہے. میں نے فون کیا تو میری بہن رو رہی ہے، آپ دعا کریں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے. یہ کس نے اتنی زیادہ ذہنی اذیت کون دیتا ہے بچوں کو؟ ماں باپ. جیتنا چاہتے ہو ایک دوسرے سے، اپنی اولاد کے سینوں میں زخم گھائل کر کے بچے بیچارے جج بنے ہوئے، ابا ٹھیک ہے کہ اماں ٹھیک ہے. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اگر دن میں 100 لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی بحث نہیں چھوڑی، رشتہ چھوٹ گیا. ایک دوسرے کو جیتتے جیتتے رشتے ہار گئے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے طلاق کے بعد بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے. ہم نے بحث نہیں چھوڑی، ہم نے درگزر نہیں کیا، معافی نہیں دی، گھر اجڑ گئے، تباہیاں ہو گئیں، بچے رول گئے. او خدا کے بندو بحث چھوڑ دو. لو سنو یہ حدیث یاد رکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے رب کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے گا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب اسے جنت عطا فرمائے گا. تھوڑی دیر کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹو، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی شان میں کوئی کمی کچھ نہیں ہونے لگا. یہ بحث یہ بلا وجہ کی، اور یہ امام علی مقام کی نیاز پکانی ہے کہ نہیں، میلاد شریف کا لنگر پکانا ہے. جو لطف لینے والے ہیں وہ لے بھی گئے، انہوں نے محنت کرنی ہے انہوں نے کر بھی لی، جائز کمائیوں میں سے، شوق سے، ذوق سے، درد سے. انہوں نے ان کے نام پر صدقات و خیرات کر بھی دیے، اور بحث کرنے والے ابھی بھی بحث کر رہے ہیں. یہ بحث چھوڑ دیں اور محبت کا سلسلہ شروع کریں اور پیار کا انداز شروع کریں. تیسری بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات سجدے میں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے اور قیام میں گزارتے ہیں. ہماری تو رات گزرتی ہے الا ماشاءاللہ موبائل پہ. جو ٹائم ہوتا ہے جاگنے کا اس ٹائم ہم سوتے ہیں آدھی رات تک. میں نے تو 1-2 بچے سے پوچھا ہے کہ یار تو نے اتنا موبائل دیکھا ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی بھی ہے کہ نہیں؟ خدا کے بندو ضرور استعمال کرو لیکن بمطابق ضرورت، نفسیاتی مسئلہ نہ بناؤ. اب تو ڈاکٹر کہنے لگ گئے ہیں کہ بچوں کی نیند نہیں پوری ہوتی، صحت ٹھیک نہیں رہتی. کیوں؟ کہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، وہ سونے ہی نہیں دیتا، ہر وقت توجہ اسی کی جانب لگی رہتی. تو جب بندہ نیند پوری نہیں لیتا تو پھر وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہونے لگ جاتا ہے، اعصابی کمزوری ہوتی. رات اللہ کی عبادت کے لیے، جس طرح آپ کا جسم خوراک مانگتا ہے، نیند مانگتا ہے، اسی طرح روح عبادت مانگتی ہے. اللہ کی عبادت، عبادت کا مزاج پیدا کریں، عبادت کی طبیعت پیدا کریں، اپنے ماحول میں عبادت لائیں. آپ یقین کریں کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، نجی ہوتے ہیں. وہ ایسے دکھ ہوتے ہیں کہ اپنی زبان سے بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا. تو ہمارے دین نے نا ہمیں عبادت بتائی ہے، دعا بتائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، کہہ دو ساری باتیں. دوستو عبادت بندے کو مضبوط کرتی ہے. آپ کبھی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت مبارکہ کو بغور پڑھیں، ہر مقام پر نماز حضور نے ادا کی، ہر مقام پر. سورج گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی، چاند گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی، بارشیں نہیں ہو رہی تو نماز ہے، زیادہ ہو رہی ہیں تو نماز ہے. حتیٰ کہ میدان بدر میں کافر ساری رات صفیں سیدھی کراتے رہے، محبوب نے بھی صف بندی کرائی، لیکن باقی ساری رات محبوب پاک نے رب کی بارگاہ میں عبادت فرمائی، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کو حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، اتنی لمبی عبادت کی کہ مقدس قدموں میں ورم آ گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے محبوب مطلق ہیں، آپ
ابحاث سے اپنے آپ کو بچا لیں، بلا وجہ کا الجھنا چھوڑ دیں، ہر جو ہمارے شعبے کا کام نہیں اس میں بلا وجہ جا کے الجھاؤ پیدا کرنا، اس سے نکل آئیں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے، اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ وابستہ کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، آج اگر شام بچوں کے لیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے گھر سے وہ لے کے نہ جائیں تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے، فلاں چیز بچوں کے لیے منگوائی۔ بچے چھوٹے کا حق ادا کرنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک جس کا حق ادا نہ کرو وہ احتجاج کرتا ہے، اور تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ہی حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے سپہ سالاروں سے کہا تھا بے نمازیوں کو فوج سے نکال دینا، جو اللہ کا حق ہی ادا نہیں کرتے باقی حقوق کیسے ادا کریں گے۔ سجدے سے، عبادت سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی کوشش قبول فرمائے۔ ہو گیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کا موقع عطا فرما۔ اللہ اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں، کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کر دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت پیدا کر دے، جن کے مکانات اپنے نہیں ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما دے، عالم اسلام کی مدد فرما، فضل و کرم فرما۔ اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کے حال پہ رحم فرما۔ میرے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے حال پہ کرم نوازی فرما، میرے ان بھائیوں کو بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔